کہ موت اتنی قریب ہے اور موت کا انکار بھی کوئی نہیں کرتا. لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، لیکن آج تک کسی فرقے نے، کسی گروہ نے، کسی جتھے نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا. ہر شے میں اختلاف پایا جاتا ہے. موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی فرقے کا، کسی گروہ کا، مذہب کا اختلاف نہیں. تو موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے رستگاری کسی کو نہیں. اس کا وقت بھی نہیں بتایا گیا کہ کس وقت پیغام اجل آ جائے. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہم نے اپنی زندگی کی راہ ٹھیک کرنی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا کھٹکا اور خدشہ ہر شخص کو ہے، لیکن تین طرح سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں. کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں، مر گیا تو میری زندگی کی لذتیں چھن جائیں. اب تو میں نے کاروبار سنبھالا ہے، محنت کی ہے، اس عہدے پہ پہنچا ہوں، اگر میں مر گیا تو یہ سب کچھ چھن جائے گا، میرا وقار جاتا رہے گا. تو وہ موت سے ڈرتا ہے. انسان کی ہوس اور خواہش نفس کو یہ ڈر اور خوف بڑھا دیتا ہے. کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے، در در کے دھکے ان کا مقدر ہو گیا، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے ماں باپ میری موت کا پیغام سن کے سخت اضطراب میں مبتلا ہوں گے، اور جو ان کا دکھ ہوگا وہ دیکھا نہیں جائے گا. تو وہ اس حوالے سے اپنی جان کو عزیز سمجھتا ہے، موت کا خیال کر کے کانپ جاتا ہے، پسماندگان سے وہ ڈرتا ہے. یہ ہے ایک انداز موت سے ڈرنے کا. امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈرنا بھی کوئی ڈرنا نہیں. اور تیسرے لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں اچانک مر گیا تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے جو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکوں. یہ تیسری قسم کا جو خوف ہے یہ انسان کی تیاری آخرت کو بڑھا دیتا ہے اور اس کو شب و روز اللہ کے حضور پیش ہونے کی خوف سے نیکی کی دعوت دیتا ہے کہ میں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا: ضرورت کے مطابق کپڑے کا، ضرورت کے مطابق مکان کا، اور بھوک کے وقت کھانے اور پینے کا. ان تین چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا. اس کے علاوہ زندگی میں جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں ان کا حساب لیا جائے گا. اور قرآن مجید کی یہ نص موجود ہے: ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا. آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کرامت کاتبین بیٹھے ہوئے، ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے. ہم بھولے ہوئے لیکن وہ نہیں بھولے، وہ غفلت نہیں کرتے، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن جب سب کچھ سامنے آئے گا تو اس وقت انسان جب نامہ اعمال دیکھے گا پھر حیران ہوگا اور کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی چیز نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا. اس دن پھر سخت پچھتائے گا، لیکن اس دن پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا. آج اگر ہم پچھتا لیں تو آج توبہ بھی کر سکتے ہیں، جب توبہ کر لیں گے تو بعد قبل کے گناہ دھل جائیں گے. اور اگر ہم غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن انسان کو سخت پچھتاوا ہوگا. اور پھر اچانک موت پتہ ہی نہیں ہے. بندہ اپنی توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں طول عمل. مؤخر کرتا ہے تبھی میری بڑی زندگی بڑی ہے. بعض وقت کسی کو کہے نا نیکی کی دعوت دے، وہ کہتا جناب بس میں ریٹائرمنٹ لے لوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر حج کرنا ہے، پھر میں ہوگا اور مسجد ہوگی. یہ اس طرح بات کر رہا ہے جس طرح سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہو، جس طرح سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں ہو. کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. یہ طول عمل، لمبی امید اور توبہ کو مؤخر کرتے چلے جانا یہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے. اللہ اگر توفیق دے دے توبہ کی اور اللہ سوچ اور فکر دے دے تو دیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ذرا دیکھو معاشرے میں نظر دوڑا کے، بوڑھے زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں یا جوان زیادہ ہیں؟ آپ فرمایا تم کو جوان بوڑھوں سے زیادہ نظر آئیں گے، بوڑھے کم نظر آئیں گے. کسی بھی مجلس میں آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں. فرمایا اس لیے کہ بڑھاپے تک کوئی پہنچتا، زیادہ جوانی میں فوت ہو جاتی. پھر فرمایا اب جوانوں اور بچوں کا اندازہ کر کے دیکھ لو. کسی گھر میں
کسی محفل میں دیکھ لو کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوگی، نوجوان کم ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ زیادہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، جوانی تک کم پہنچتے ہیں۔ تو انسان عمر کے اس حصے تک توبہ کو مؤخر کرتا ہے جہاں تک جانا انتہائی مشکل ہے، اور پھر اس وقت اگر پہنچ بھی گیا جب اعضاء میں توازن نہ رہا، عناصر میں اعتدال نہ رہا، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا، تو پھر کیا عبادت کرے گا؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم بھی شبت پرہیزگار۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 اشخاص ہیں اللہ جنہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ کہا جاتا جوانی مستانی ہے، لیکن جس نے نکیل ڈال لی جوانی کو اور کھینچ کے اس کو در محبوب پہ لے آیا اور اس پیشانی کو چکا کے مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیا، آج تو لوگ اسے کہیں گے یہ مسیطر ہو گیا، اسے کیا پتا دنیا کیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن قدر و قیمت معلوم ہوگی اس مسیطر کی۔ اس کو کتنی اللہ عزت دیتا ہے جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اور وہ سورج کی گرمی جسموں کو پگھلا رہی ہوگی، سوا میل پہ آ جائے گا سورج، اب رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، زمین تاپے گی اور لوگ پسینے میں شراب ہو، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی لگام بھی جائے گی، اور پسینہ اتنا گرم اگر اس کا ایک قطرہ خود پہاڑ پہ رکھا جائے پتھر پگھل جائے، اور اتنا بدبودار اگر دنیا پہ قطرہ ڈال دیا جائے تو جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے بدبو سے۔ اس پسینے میں لوگ شراب ہوں گے، لیکن فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز! ہم کیوں غافل ہیں؟ کیا ہمیں مرنا یاد نہیں ہے؟ اپنی توبہ کو کیوں مؤخر کرتے ہیں؟ انسان کو یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے تو توبہ اس یقین کے ساتھ مؤخر کرے، تو اسے پھر بھی خیال کرنا چاہیے کہ اب جو میرے دل کی حالت ہے شاید پھر دوبارہ کبھی نہ ہو۔ اب جو دل کی کیفیت بنی ہے، عمر اگر ہو بھی تو دوبارہ یہ کیفیت ہی نہ بنے، غلاف ایسے چڑھ جائے، غفلت اتنی طاری ہو جائے کہ دوبارہ اس سمت میں آؤ ہی نہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو بذریعہ وحی خبر دی گئی کہ اس کی عمر 1000 سال ہے۔ وہ بڑا متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس نے کہا میری اتنی لمبی عمر ہے اور توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہوا ہے، تو میں کیوں اپنے آپ کو عبادت کی بھٹی میں جلاؤں؟ اس نے کہا کہ میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں، 100 سال قبل توبہ کر لوں گا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ 900 سال گناہ کرتا رہا۔ جب 100 سال رہ گیا اور اس کو خیال آیا کہ میں نے 100 سال قبل توبہ کرنی ہے، چونکہ دل اس کا سیاہ ہو چکا تھا، گناہوں کی لت پڑ چکی تھی، اب اس نے کہا کہ 100 سال بھی کیا ضرورت ہے نیکی کی مٹی میں جلنے کی، آتش نیکی میں اپنے آپ کو گالنے کی، میں 90 سال اور گناہ کر لیتا ہوں اور آخری 10 سال قبل توبہ کر لوں گا۔ پھر 90 سال بھی بیت گئے۔ اس کے بعد پھر 90 سال کے بعد 10 سال آئے، توبہ کا خیال آیا، پھر 1 سال قبل کر لوں گا، تک 1 مہینہ، 1 ہفتہ، علامہ رومی کہتے ہیں 1 دن باقی رہ گیا، اور اب وہ کہتا تھا میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، فلاں چیز رہ گئی ہے، حتیٰ کہ اس کی روح دبوچ لی گئی، اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو سکے۔ تو انسان کا اگر دل واقف ہو جائے اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، اس کو توبہ کرتے ہوئے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے، لیکن ہمیں تو اپنی زندگی پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ آج کل موتیں اچانک آ رہی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاع، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ مانگتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وعدہ لیا ہوا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کو قاصد یا کوئی پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک دن حاضر ہوئے، پوچھا کہاں آئے ہو، کدھر آئے ہو؟ کہا میں قبض روح کے لیے آیا۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ پہلے کو قاصد یا پیغام بھیجوں گا، تم نے نہ کو قاصد بھیجا نہ پیغام بھیجا۔
کہ حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی ہے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ تو لوگوں کی موت ہمارے لیے سامان عبرت ہے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت۔ داڑھی میں سفید بال آنے لگے تو سمجھ لو موت کا قاصد آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام دوپہر ایک ملازم آ کے آپ کو کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا، کب کب آ کے رہ جاتے، اپنا محاسبہ کرتے، توبہ کرتے۔ 2-3 مرتبہ دن میں وہ حاضر ہوتا۔ ایک دن وہ آیا، آپ نے اس کو مشاورہ دیا، کہا بھی آج کے بعد نہیں آنا۔ حضرت مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیا ماجرا ہے، مجھے چھٹی کیوں کروائی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، وہ بال سفید ہو چکا تھا۔ کہا بیا اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بال ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، ہماری تو پوری داڑھی سفید ہو جائے۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوب کہا تھا، ہڈیاں کمبڑ گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا نک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئے جیو مدد دلیرا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے غسل دیا، تجھے جوانی بخشی، تجھے بودا ہو نعمتوں سے نوازا، تجھے سلیقہ دیا، تجھے چلنے کا طریقہ دیا، تجھے حواس خمسہ سے نوازا، تجھے بہتری اور بھلائیاں نصیب کی، اور اس مالک کا در چھوڑ کر تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، بتا وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے رب سے مغرور کر دیا؟ دولت وہ 4 دن کی کہانی ہے، حسن ڈھل جانے والا ہے، دولت ختم ہو جانے والی ہے، جوانی وہ آج ہے کل نہیں ہوگی۔ تو کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا؟ مالک کے حضور ہم نے اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خراج پیش کرنا ہے، اور اس کی عبادت سے، اس کے ذکر و فکر سے اپنے اندر کو تعبیرگی دینی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی ساری برباد ہو جائے اور پھر بعد میں ڈاڈا پچھتاوا ہو۔ یہ مرنے والے ہمارے لیے سامان عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج وہ نہیں ہے کل ہم نہیں ہیں، آج وہ قبر کی تنہائیوں میں ان کی جگہ ہم بھی تو ہو سکتے تھے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو پسماندگان ہیں ان پر احسان کیا۔ پوچھا گیا وہ احسان کیسے؟ وہ تو بیچارے دکھ میں مبتلا ہیں، جن کا بھائی بچھڑ گیا، جن کا بیٹا بچھڑ گیا، جن کا باپ بچھڑ گیا، وہ تو دکھ میں ہیں۔ آپ کہتے ہیں احسان ہوا؟ فرمایا وہ اس اعتبار سے کہ اس کی موت کو ان سب کے لیے عبرت بنا دیا گیا، اور اس کی موت کو دیکھ کر یہ توبہ کر لیں، اپنے معاملات حیات درست کر لیں اور آخرت کی تیاری کر لیں۔ اور اگر ان میں سے کسی کی موت کو اس کے لیے عبرت بنا دیا جاتا تو یہ کیا کہنا دے؟ اس لیے اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پسماندگان ہیں ان پر احسان کیا، اور ان کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا کہ وہ سنبھل جائیں اور اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کر لیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کی راہوں کی درستگی کا سامان کریں۔ آج وہ چلے گئے، ہمیں پیغام دے گئے کہ میاں ہم تم بھی ہمارے پیچھے آ رہے ہو، اور کوئی پتہ نہیں کہ پیغام ہے جل کس وقت آ جائے اور پھر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے مالک سے رجوع کریں اور اپنے مالک سے اپنے پچھلے گناہوں کی بخشش مانگے۔ آج ہم اگر توبہ کر لیتے پچھلے گناہ دھل جانا ہے، ماں قبل کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا کوئی۔ بالکل اللہ صاف اور پاک اسے فرماتا ہے جس طرح ماں کے بدن سے ابھی اس نے جنم لیا۔ اگر آج ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ماضی صاف ہے اور آئندہ اپنی زندگی کو احتیاط سے گزاریں، لیکن آج اگر ہم توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، اور ہمارا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی اور اچانک موت ہماری روح کچک لیتی ہے، تو پھر آخرت کے معاملے تو بڑے سخت ہیں۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور پھر پچھتاوا لگے،
مجھے اور آپ کو آج ہی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مرحوم کو کروٹ کروٹ اپنے جواری رحمت میں جگہ نصیب فرمائے اور پسماندگان کو صبر کی نازوان دولت عطا فرمائے، کیونکہ مشکل کے موقع پہ صبر ہی اجر کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی جب ایک خاتون راستے میں حضور نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے، وَاصبری یا امۃ اللہ، اے اللہ کی لونڈی صبر کرو، کیونکہ اگر انسان صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ جانے والے تو واپس نہیں آئیں گے، وہ تو چلے گئے۔ اب ہم نے ان سے عبرت حاصل کرنی ہے اور ایسا انداز اختیار نہیں کرنا جس سے بے صبری کا اظہار ہو۔ یہ بات ذہن ہے رکھیں کہ مرنے والوں کے جانے کا دکھ سینے میں موجود ہوتا ہے۔ غم کے اظہار بھی دنیا پر 4 طریقے ہیں۔ دل غم زدہ ہوتا ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہ بھی ایک فطرت ہے۔ انسان اپنی زبان سے واویلا کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن پہ مارتا ہے، تماچے لگاتا ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے، ہاتھوں کا غم اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے۔ جب حضور کے فرزند ارجمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا اور حضور تشریف لائے، آقا کریم اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ گئے۔ وَأَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَدْمَعَانِ، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آقا کریم نے فرمایا، بیٹا ابراہیم تیرے غم میں دل غم زدہ ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے خدا راضی۔ اور میں لیس منا قد ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے اپنا گرے بات نوچا اور اپنے منہ پہ تماچے مارے اور جانو جیسی باتیں کی، فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو دل کا غم یا کبھی آنکھوں سے آنسو بہ جائے تو اس پر شریعت میں مواخذہ نہیں ہے، بلکہ یہ شفقت کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ ایسے جملے کہہ دے جس سے ناشکری کا اظہار ہو رہا ہو، یا اس انداز کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا کہ جس سے ایک سانس کا پتہ نہیں، اس مستقبل کی بات ہے۔ زندگی کھپا رہا ہے، مستقبل ٹھیک ہو جائے، اصل مستقبل تو آخرت کا مستقبل۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب صحابہ کو خندق ہوتے دیکھا، اس وقت دعا دی، اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے ان انصار کو بھی بخش دے، میرے ان مہاجروں کو بھی بخش دے۔ اصل مستقبل وہ ہے، یہ تو 4 وقت کی زندگی ہے۔ 45 سال ایوریج زندگی نکالی ہے ماہرین نے، چلو 50 سال لگا لو، 60 سال لگا لو، اور آخرت کا ایک دن، محشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ذرا کبھی کیلکولیٹر لے کے حساب تو کریں، ایک دن 50,000 سال کا، اور یہ ساری زندگی 50 سال کی۔ اس ایک دن کے مقابلے میں ذرا اس زندگی کا حساب نکالیں نا، منٹوں سیکنڈوں کے اندر یہ ایک دن آئے گا۔ تو انسان اس کو سنبھالنے کے لیے اس کو برباد کر لے جو نہ ختم ہونے والی، یہ تو کٹ ہی جائے گی، دکھوں میں کٹی پھر بھی کٹ ہی جائے گی۔ جس کے پاس دولت کے انبار ہے، نیند کی گولیاں کھانے کے بغیر وہ بھی نہیں سوتے، چین ہونے بھی نہیں گے، کیونکہ دنیا کے اوپر چین نام کی چیز کیسے ہوگی جبکہ انسان کے خمیر پر 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی ہے اور صرف ایک دن خوشی کی بارش ہوئی ہے۔ خوشی اور غم زندگی میں اس تناسب کے ساتھ ہے۔ خوشی عارضی ہوتی ہے، غم دیر پا ہوتا ہے۔ خوشی اور غم جب اکٹھے ہو جائیں تو غم ہی غالب ہوتا ہے، خوشی یاد نہیں رہتی بلکہ خوشی بھی غم میں بدل جاتی ہے۔ تو انسان کی زندگی میں دکھ ہے، اذیتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحان ہے، تو اصل زندگی وہ زندگی ہے۔ اگر یہ اچھی بھی گزر گئی، تخت میں بیٹھ ہوئے بھی گزر گئی تو کتنا عرصہ ہے؟ بہت تھوڑی مدت۔ اور اگر یہ زندگی دکھوں میں بھی گزر گئی تو گزر ہی جائے گی۔ وہ کیا کہا تھا میر تقی میر نے کہ وہ ریشموں کم خواب میں سرمست ہے تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا۔ بخار میں مبتلا تھا، زخم سے پورے بدن میں، اور کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا۔ بات ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں ریت کے اوپر پڑا تھا، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی اور سردیوں کی لمبی رات تھی۔ بتاؤ اس شخص کو رات کاٹنا کتنا مشکل ہوگی۔ اس رات کی سویر تو پھر بھی ہے نا، جتنی مرضی لمبی رات تھی، دن تو چڑھے گا نا، لیکن وہ آخرت کی رات ایسی اگر پڑ گئی تو اس رات کا پھر دن نہیں ہے۔ موت کو بھی بیڑنے کی شکل کے اندر میدان حشر میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے باوجود صرف ایک ڈر میں رہے، اور جہنمی جہنم میں
दुखों के बावजूद एक खुश फैमिली में होंगे। वो क्या? जन्नतियों को जब नेमतें मिलेगी, माए मुईद, कौसर, सलसबील, क्या कुछ नहीं होगा जन्नत में। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर तस्करे किए हैं। तो जब वो देखेंगे कि दिल में खटका पैदा होगा कहीं मौत ना आ जाए। और जहन्नमी जब दुख आगे भी आ रहा, पीछे भी आ, दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी, नीचे भी, और ये आग तो जलाती है, वो आग इससे 70 गुना तेज, और ये सिर्फ जलाती और खुश करती है, वो चिपक जाती है लोग की तरह जिस्म के साथ, और बदबूदार आग है और ज्यादा की आग हो। उस आग में जब जिस्म भी बड़ा कर दिया जाएगा ताकि ये अजाब ज्यादा इसको हो, 70 गज मोटी खाल बना दी जाएगी। और अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता जब खाल जल जाएगी तो हम उसकी जगह नई खाल बदल देंगे ताकि ये अजाब की तकलीफ सहे। इसने दुनिया के अंदर मेरे हुक्मों को तोड़ा और मेरे हुक्मों की परवाह ना की। इसको जिंदगी मैंने दी, इसको इज्जत मैंने दी, इसकी आंखों में नूर मैंने रखा, इसकी जुबान को बोलने का सलीका मैंने दिया, इसकी टांगों को चलने का तरीका मैंने दिया, इसको सांसें मैंने दी, इसके लिए सब्जे जमीन से मैंने उगाए, इसके लिए पानी आसमान से मैंने बरसाया, इसके लिए मैंने क्या कुछ ना किया। कहीं सूरज खिदमत में लगा है, कभी चांद खिदमत में लगा है, कहीं जानवर बाल बलदारी के लिए, कहीं सवारी के लिए है। इतना कुछ इसके लिए मैंने पैदा कर दिया। इसको सजदा करता दोबारा नहीं पता कितना मुतकब्बिर और कितना मगरूर हो गया दुनिया पे जाके, अपने रब को भूल गया क्या? या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इसलिए अल्लाह उस दिन पर 70 हाथ मोटी खाल जो है वो बदन पे चढ़ाएगा और वो जलती जाएगी, फिर बदलती जाएगी, और फिर वो तकलीफ सहेगा। और अगर बंदा इस दुनिया पे आके अपने मालिक को राजी करता है, उसने उसके लिए जन्नत बनाई और जन्नत की नेमतें उसके लिए बनाई है। जहन्नम के अंदर जहन्नमी सख्त अज़ियत में होंगे, अल्लाह का कहर गज़ब भी बरस रहा होगा, दरोगा जहन्नम भी छिड़क रहा होगा, दाएं बाएं आग होगी। फिर उसको सिर्फ एक उम्मीद होगी कि कभी मौत आ जाएगी ना तो जान छूट जाएगी। जब मरीज तड़पता होता तो वो मौत मांगता, वो मौत मांगेगा। जन्नती जन्नत में जाकर यही खटका होगा कहीं मौत ना आ जाए, और जहन्नमी जहन्नम में जाकर इसी खुशफहमी में होगे कभी मौत आ गई तो जान छूटेगी। फिर अल्लाह ताला हशर के मैदान में लाएगा मौत को एक मेंढे की शक्ल में, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के हाथों में छुरी देगा, और जन्नती जन्नत से और जहन्नमी जहन्नम से लंबी लंबी गर्दनें निकाल के देखेंगे, और फिर उनके सामने मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। फिर जन्नती अपनी तौर पे खुश हो जाएंगे और जहन्नमियों की हसरत और बढ़ जाएगी। अब तो मौत को भी मौत आ गई, अब तो मरेंगे भी नहीं। तो वो रात लंबी है, अगर पड़ गई तो सख्त इज़्तिराब। इसलिए ये थोड़ी सी जिंदगी दुख में भी गुजर गई, सूली के तड़के में गुजर गई, गुजर ही जाएगी, लेकिन वो जिंदगी खत्म नहीं होने पाएगी। वो ऐसी शब है जिसका सवेर कोई नहीं, वो ऐसी शब है जिसकी साल कोई नहीं। तो अगर उस जिंदगी को बर्बाद कर दिया और इसको संवार लिया, पहले तो ये संवरने का यकीन ही नहीं है ना, चैन है ही नहीं, होगा भी चैन, तख्त पे भी गुजार दिया, तो फिर आगे एक एक चीज का हिसाब होना है। वो बादशाह फूलों की सेज पे सोया करता था ना, अल्लाह अकबर, लोडी रोजाना फूलों की सेज बिछाती। एक दिन लोडी के दिल में आया, बादशाह मुद्दत से फूलों भरी सेज पे सोता है, पता नहीं क्या लज्जत है, मैं भी तो सिर्फ लेट के देखूं क्या मजा है। सेज तैयार की और उसके ऊपर लेट गए। अभी लेटी ही थी, सारे दिन की थकी थी बेचारी, नींद आ गई। जब नींद आई, बादशाह वक्त पे कमरे में दाखिल हुआ, देखा मेरी सेज पे लोडी सोई हुई, गुस्से से लाल पीला हो गया। एक लोंडी को यह जुर्रत कि बादशाह के सेज पे उसपे, उसने जल्लाद को बुलाया कि इसको यहीं से पकड़ो, उल्टा लटका दो और इतने कोड़े मारो कि इसकी रूह निकल जाए, ताकि लोगों को ये इबरत हो जाए कि बादशाहों की सेज कितनी मुकद्दस हुआ करती है, बाकी मुलाजिमीन भी जान लें। लोंडी को पकड़ा गया और उल्टा लटका के जल्लाद कोड़े बरसा रहा है। वो चीखती है, चिल्लाती है, रोती है। अचानक उसने रोते रोते हंसना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, जल्लाद को रुक जाओ, इसे पूछो क्यों रोती है, इसे ये भी पूछो हंसती क्यों है। जल्लाद ने पूछा, लोंडी बता तो क्यों रोती है, और ये भी बता तो हंसती क्यों है। उसने कहा, रोती तो इसलिए हूं, जब कोड़ा लगता है मेरी जान निकलने को आती है। तो कहा, फिर हंसती क्यों है। कहा, मैं ये सोच के हंसती हूं कि चंद लम्हों के लिए सेज पे सोई और इतनी तकलीफ पहुंच रही है, जिसको उम्र होगी सोते हुए उसका क्या बनेगा। आज हम चाहते तो ये है कि मालिक को भूल जाएं और जिंदगी कैसे अपना लें, लेकिन कल क़यामत के दिन एक एक चीज का हिसाब देना होगा। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, मेरा तो ठंडा पानी पीने को दिल नहीं करता,
کہ قیامت کے دن کبھی اس کے حساب میں جکڑا نہ جاؤ۔ تو بزرگوں نے کیسی کیسی احتیاطیں کی ہیں اور ہم کیسے غافل ہیں۔ تو صاحبو، یہ زندگی، یہ موت اللہ نے ہمارے لیے آزمائش بنائی۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون سا بندہ کیسے عمل کرتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون سا بندہ کیا عمل کرتا ہے۔ ہم نے اچھے عمل کر کے، اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ دو گھر ہیں، دوزخ اور جنت۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر دونوں کے نقشے بیان کر دیے، ہمیں راہیں دے دی، ہمارے اعضاء کو دونوں راستوں میں چلنے کی شکل دے دی اور پھر اختیار دے دیا، چاہے ادھر چلو چاہے ادھر چلو۔ اب ہم نے سیدھی راہوں پہ سفر کر کے اپنے مالک کی رضا حاصل کر رہی ہیں۔ دنیا داروں سے تو مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ اب صاحب سوئے ہوئے، ابھی ابھی بیدار ہوئے ہیں، اب اگر مانگا تو ابھی مزاج میں چڑچڑا پن ہوگا، ابھی کل مانگا تھا اب دوبارہ کچھ وقفہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو دنیا داروں سے مانگنے کے لیے وقت چاہیے، دنیا داروں سے مانگنے کے لیے ان کا مزاج دیکھنا پڑتا ہے، ان کے لہجے اور ان کی زبان اور ان کی بولی میں بولنا پڑتا ہے۔ لیکن مالک سے صبح مانگو پھر بھی دیتا ہے، دوپہر کو مانگو پھر بھی دیتا ہے، شام کو مانگو پھر بھی دیتا ہے۔ سحری کے وقت اٹھ کے کنڈا کھڑکاؤ، در رحمت کھلا پاؤ گے۔ اردو میں مانگو، عربی میں مانگو، سندھی میں مانگو، پشتو میں مانگو، دزب میں مانگو، دسر میں مانگو، نہیں مانگنا آتا یوں ہی ہاتھ پھیلا دو، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اس سے اپنے لیے مانگو پھر بھی دے گا، اوروں کے لیے مانگو پھر بھی دے گا۔ مانگا ہے پھر دوبارہ مانگنے کھڑے ہو جاؤ، پھر عطا کرے گا۔ تو مالک سے مانگتے رہنا ہی بندے کے لیے اعزاز و افتخار ہے، اور مالک کی شان یہ ہے کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ وہ دنیا کو نواز دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے کہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا، تم مجھ سے دعا مانگو میں اس کو قبول کروں گا۔ تو آج کے اس اجتماع کا پہلا مقصد دعائے مغفرت ہے۔ ہم مرحوم کے لیے دعا مانگنے کے لیے جمع ہیں کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ دوسرا مقصد پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت، کیونکہ اگر دعا ہی مقصد ہوتا تو دعا گھر بیٹھے بھی ہم مانگ سکتے تھے۔ اس موسم میں دور و نزدیک سے چل کر آپ اور میں یہاں پہنچے، صرف اگر دعا مقصد ہوتا تو ہم جہاں جہاں تھے وہاں ہی مانگ لیتے، لیکن مرنے والوں کے پسماندگان سے اظہار تعزیت کرنا، ان کے پاس آ کے دعا مانگنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی جن کا نام تھا باعث ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حاضر ہوئے اور عرض کی طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ گئے، معافی مانگ، توبہ کی، لیکن اضطراب ایسا تھا، کیفیت ایسی تھی، پھر پلٹ کے آ گئے، پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما لے۔ گئے، پھر پلٹ کے آ گئے، پھر آقا کریم نے پوچھا بیما اطہرو کا، تجھے کس جرم سے پاک کروں؟ بار بار پوچھتا ہے، بار بار کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو وہ معاف کر دے گا، لیکن پھر تم واپس پلٹ آتے ہو، بیما اطہرو کا، تمہیں کس گناہ سے پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، اور اس کی جو سزا دنیا پر ہے وہ بڑی کڑی اور سخت ہے، وہ میں برداشت کر لوں گا، لیکن آخرت کی سزا میرے بس کا روگ نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ۔ مشکات کی روایت ہے، عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب، اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی پورا بدن سلامت ہوگا لیکن پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے۔ اس کی گرمی اور حرارت اتنی ہوگی
یادلی منہما دماغو، کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکی عذاب کی کیفیت ہے۔ جو سخت عذاب ہے الیاذ باللہ، آج لوگ پرواہ نہیں کرتے، بلکہ کئی لوگ ایسی بات کہتے ہوئے پائے گئے کہ کوئی بات نہیں، اگر گئے بھی تو ایک غوطہ لگے گا اور پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ فما اصبرهم علی النار، لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صدا سنی، آواز آئی، ماں سے ابا یہ آواز بلا کیسی ہے؟ عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا 70 سال قبل جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، اب اس کے پیندے میں گرا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ تو جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت پہ، اور اگر ایک غوطہ بھی لگا تو 140 سال لگ جائے۔ تو کتنے حوصلے سے، کتنی ڈٹائی سے کہہ دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ جہاں مٹا اگلا کس نے ڈٹا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم کے عذاب بڑے سخت ہیں۔ روایات میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائے گا، اس شدت کی پیاس لگے گی اور بار بار تقاضا کرے گا مجھے پانی دیا جائے۔ 70 سال تو اس کی آواز کوئی نہیں سنے۔ 70 سال کے بعد داروغہ جہنم جھڑک کے کہے گا بتا کیا چاہیے؟ وہ کہے گا مجھے پانی چاہیے۔ تو داروغہ جہنم اس کو پانی دے گا۔ کون سا؟ منرل واٹر کی بوتل تھمائے گا اس کے ہاتھ میں، یا کوکا کولا یا پیپسی؟ قرآن پڑھیے، اس کو 2 پانی دیے جائیں گے، مائے حمیم اور مائے غسلی۔ مائے حمیم کھولتا ہوا پانی، اور ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں وہ اتنا گرم ہوگا جب کٹورے میں رکھ کے اس کو دیا جائے گا اور وہ پینے کے لیے منہ کے قریب بڑھائے گا تو اس کے چہرے کی کھال اس کی بھاپ سے ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، اس قدر وہ گرم ہوگا۔ دوسرا پانی اس کو مائے غسلین دیا جائے گا، اور یہ جہنمیوں کی پیپ کا پانی ہوگا، اور اتنا بدبودار ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے لوگوں کے دماغ پھٹ جائے۔ انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ اس کی بدبو سے پھٹ جائے۔ تو وہ سخت عذاب ہے جہنم کی۔ عرض کی حضور وہ عذاب میں نہیں سہ سکتا، گو سنگسار کرنا سزا ہے زنا کی شادی شدہ کے لیے، لیکن میں دنیا کے اوپر اپنے آپ کو پاک کر کے آخرت میں سرخرو ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اس نے شراب تو نہیں پی رکھی کہ نشے میں کہہ رہا ہوں، اسے نہیں پتا اس کی کتنی بڑی سزا ہے جو یہ بات کر رہا ہے۔ ایک صاحب اٹھے، منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی حالت نہیں۔ پھر پوچھا آقا نے کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں حضور صحیح الحواس ہے۔ اتنے میں وہ 4 مرتبہ بار بار اقرار کر چکے کہ حضور میں نے زنا کر لیا اور میں شادی شدہ ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا باعث ابن مالک کو سنگسار کر دیا جا، سنگسار کر دیا گیا۔ جب ان کو پتھر مارے جا رہے تھے، ایک روایت کے لفظ ہیں کہ حضور مسجد نبوی میں سخت اضطراب میں مبتلا تھے، آنکھوں میں آنسو، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا اور خود ہی رو رہے ہو؟ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت۔ اب انہیں جب سنگسار کر دیا گیا، حضور ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے۔ کسی نے تحقیرانہ لہجے میں کہا لو باعث نے زنا کیا تھا، بس آقا کریم کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگی، غصے میں آ گئی۔ فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے باعث پہ بات کی، میرے باعث نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے، کہ اس نے اپنے آپ کو حد شرعی کے لیے خود پیش کیا۔ اور جب کوئی شخص اپنے آپ کے اوپر حد شرعی کا نفاذ کروا لیتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ اب حضرت ماعز ابن مالک کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا۔ ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن، راوی کو شک ہے کہ دوسرا دن تھا یا تیسرا دن۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضور تشریف لے گئے، حدیث کے لفظ ہیں وَهُمْ جُلُوسٌ، جب حضور گئے تو وہاں کافی لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔
آقا کریم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی مائز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اگر دعا ہی مقصود ہوتی تو وہ گھر بیٹھے بھی ہو سکتی تھی، اگر دعا ہی مقصود تھی تو وہ حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی، وہ ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی، وہ مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی، نماز کے بعد اجتماع میں دعا کی جا سکتی تھی، پھر نماز جنازہ خود دعا ہے۔ پھر آقا کریم یہ بھی فرما چکے ہیں کہ میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر روئے زمین کے لوگوں کو تقسیم کر دی جائے لَکَفَاهُمْ، ان کے لیے بھی کافی ہو۔ تو پھر حضور ان کے گھر دعا مانگنے کے لیے کیوں گئے؟ تاکہ پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت ہو جائے، اور جس کے گھر میں حضور گئے ہوں گے کوئی دکھڑا رہا ہوگا، وہ کیا کسی نے کہا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے۔ تو جب حضور گئے ہوں گے دکھڑے دور ہو گئے ہوں گے تو پسماندگان کے ہاں جا کے تعزیت کرنا، ان کے دکھوں کو کم کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسی محافل کا دوسرا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ہم پسماندگان سے اظہار تعزیت کریں۔ پہلا مقصد دعائے مغفرت جس کا تعلق مرنے والے کی ذات سے، دوسرا مقصد پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت، اور تیسرا مقصد میں اور آپ اپنی ذات کے لیے عبرت اور فکر لے کے جائیں کہ آج وہ ہمارے اندر نہیں، ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ ہم بھی قبر کی تنہائیوں میں ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو انہیں تو یہ پتا نہیں تھا کہ میں واپس پلٹ کے آ نہیں سکوں گا، نہ بچوں کو پتا تھا کہ ہم اپنے باپ کو آخری بار دیکھ رہے ہیں۔ اس قدر موت قریب ہے۔ فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی حضور فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا میری صحبت میں رہتے اور اتنی لمبی امید؟ عرض کی حضور ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوگا یا کہ نہیں۔ ایک بولا عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ پائیں یا کہ نہیں۔ ایک نے عرض کی حضور ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت کا موقع بھی نصیب ہوگا یا کہ نہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ تمہاری باتیں ہیں، میں تو یوں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ اس قدر موت قریب